سر عمران خان کے خلاف جیل ٹرائل جاری ہے سائفر کے کیس نظر تو یہ آ رہا ہے کہ یہ سزا دینے پہ تلے ہوئے، کیونکہ سائفر ایک ایسا کیس ہے. اب میں یہ آپ نے پوچھا ہے تو بتانا ضروری ہے، اور قانون کے مطابق جو قانون کی تشریح اس پہ ہونی چاہیے. سائفر صفر ہے. سائفر کیس یہ سب سے ہی کمزور اور صفر ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سائفر جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک خط ہے، وہ ایک خاص زبان میں آیا اور وہ آیا ہے آرمی چیف کو بھی گیا ہے، ایئر چیف کو بھی گیا ہے، اور وہ پرائم منسٹر کو بھی آیا. اب اصل میں اس کا مخاطب آرمی چیف تھا، جو ہمیں بعد کے واقعات سے پتہ لگتا ہے. صاف سائفر صفر ہے. یہ میری بات یاد رکھیں. صفر کیوں ہے؟ کہ اب وہ ایک خط ہے. فرض کرو وہ فرانسیسی زبان میں آتا، فرض کرو فارسی میں آتا، جرمن زبان میں آتا، وہ ایک خط تھا. اس میں سیکرٹ کیا ہے؟ اصل دیکھنے والی یہ چیز ہے کہ کیا اس میں کوئی سیکرٹی بھی ہے، یا اگر امبیسڈر لکھے سائفر کی زبان میں، پھر کہہ کہ جی کل رات میں گیا ہوں اور میں نے شاپنگ کی ہے اور 2 جوتے کے جوڑے لیے ہیں اور ایک ایمبسی کے لیے صوفہ لیا ہے، وہ سائفر میں ہو. خط کے مندرجات کیا ہیں وہ میٹر کرتے ہیں. اس سائفر میں لکھا کیا ہے؟ اس سائفر میں کہا ہے کہ مجھے سفیر امریکہ میں، پاکستان کے سفیر کو ایک اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے خارجہ آفس کے، امریکہ کے خارجہ آفس کے بڑے سینئر بندے ڈونلڈ رو نے مجھے یہ کہا ہے. اور یہ کس کو کہہ رہا ہے؟ آبویسلی یہ خط مخاطب کون ہے؟ آگے آرمی چیف، کہ اس کو کہا ہے کہ اگر آپ کل ووٹ آف نو کانفیڈنس 10 اپریل کو اپنے وزیر اعظم نواز شریف کو نہیں ہٹاتے تو ہم معاف نہیں کریں گے. بھائی آپ نے کس بات کا معافی ہم نے مانگنی ہے آپ سے؟ کس بات کی؟ امریکہ سے کیا معاف نہیں کرو گے؟ ہماری گورنمنٹ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں تھلے ہی لگ گئی ہے. اب وہ کہتا ہے کہ ہم آپ کو معاف نہیں کریں گے اگر آپ نے عمران خان کو نہ ہٹایا. یہ قومی ایشو ہے، یہ پارٹی کسی کا نہیں، سب پارٹیز کا ایشو ہے کہ امریکہ کا ہے اور ہم یہاں ہٹائیں اپنے وزیر اعظم کو. اب یہی نہیں، آپ اس میں دیکھیں ایک بات کہ سائفر کے جو مندرجات ہیں اس سے کوئی انکار نہیں کر رہا. یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان نے خود بنا دی ہے، کوئی اس میں کی ہے فورجری کی ہے، اس میں کوئی اضافی یا کچھ کاٹ یہ نہیں کہہ رہے سائفر درست ہے. وہ جو نیشنل کمیٹی آن سیکیورٹی ہے اس کے پاس ایک دفعہ جاتا ہے جب عمران خان اس پہ صدارت کر رہا ہے، دوسری دفعہ جاتا ہے جب شہباز شریف صدارت ہے. دونوں مرتبہ وہ نیشنل کمیٹی آن سیکیورٹی کہتی ہے کہ یہ بالکل درست ہے، جو یہ کانٹینٹس ہے. یہ اس نے کہا ہے ڈونلڈ لو نے ہمارے سفیر کو، اور کیوں کہا ہے؟ اور وہ کہتے ہیں کہ احتجاج کرو امریکہ سے، فارن آفس کو ڈیمارش دو. اب جب آپ احتجاج کر رہے ہیں تو آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ سائفر میں جو کچھ سفیر نے لکھا ہے وہ درست ہے. اب بات یہ ہے کہ مندرجات کیا ہے، کانٹینٹس کیا ہے. سائفر میں کوئی نیوکلیئر سیکرٹ دے دیا ہے، کوئی میزائل ٹیکنالوجی کا کوئی خاص راز دے دیا ہے؟ اگر دیا ہے تو پہلے تو سفیر نے دیا ہے جس نے ادھر لکھا ہے. اب ایسی کوئی بات نہیں. سائفر میں صرف یہ ہے کہ جی ہمیں امریکن ایک ہائی لیول افسر نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کو ہٹاؤ، اور آج ہی ہٹاؤ. 9 تاریخ کو کہہ رہا ہے 10 تاریخ کو ہٹاؤ. اب کس طرح پتہ لگتا ہے کہ اس میں آرمی چیف وہی باجوہ صاحب، آرمی چیف جمشید باجوہ، قمر جاوید باجوہ، یہ آرمی چیف کے نام بھی اتنی جلدی بھول جاتے ہیں جب یہ
ختم ہو جاتے ہیں. پھر وہ پتہ نہیں وہ سوچ کے بندہ کہتا وہ تھا مرزا اسلم بیگ تھا. تو یہ اب وہ قمر جاوید باجوہ نے ذمہ داری لے لی. کس سے؟ کہ کیا کہ آج ہی اس کے خلاف ووٹ کریں. اب قمر جاوید باجوہ نے چونکہ ذمہ داری لی تھی تو جب کچھ وہ سوری جو اپنا قاسم سوری جو اپنا ڈپٹی چیف اسپیکر تھا, اس نے جب اس کو لہرا کے اور ختم کر دیا کانفرنس موشن کو, 5 جج وہاں پہنچ گئے بشمول چیف منسٹر کے, چیف جسٹس کے. آدھی رات کو بر صغیر میں کوئی ہائی کورٹ کا جج بھی اس طرح نہیں پہنچا جس طرح پاکستان کے 5 سپریم کورٹ کے جج وہاں پہنچ گئے. اب کون ان کو طلب کر سکتا تھا؟ کون ان کو کہہ سکتا تھا کہ وہاں آئیں اور یہ کریں, بچائیں, اس کو ختم کریں, آج ہی کریں. ہم نے ووٹ دے کے اور وہ اطلاع دینی امریکنوں کو کہ ہم نے اس کو ہٹا دیا. وہ باجوہ کر سکتا تھا, وہ شہباز شریف نہیں طلب کر سکتا, وہ عمران خان نہیں طلب کر سکتا. کوئی کر سکتا تھا تو باجوہ کر سکتا. دوسری بات, وہاں ایک قیدیوں کی گاڑی بڑی ساری پہنچی ہوئی تھی. قیدی کون سے لینے تھے؟ اگر قیدی لینے تھے تو ایم این اے جو ان کی بات نہ مان رہے ہوتے ان کو لینا تھا. اب پریزنر وین کو سپریم کورٹ تو نہیں منگاتا. پریزنر وین کو ابھی فیصلہ کیے بغیر پہلے, اور وہ ایم این ایز کو گرفتار کرنے کے لیے سپریم کورٹ پریزنر وین بنا لے. نو, یہ بھی باجوہ نے کیا تھا. یہ 2 کام کہ ججوں کا لپک کے وہاں پہنچنا, ٹائیاں شائیاں لگا کے کالی یونیفارم پہن کے اور بینچ بنا لینا, اور پریزنر وین کا بھی وہاں آنا, یہ ثابت کرتے ہیں, یہ ثبوت ہے کہ یہ ایشورنس باجوہ نے دی تھی امریکنوں کو. اور اب جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیش رو جو کر رہے ہیں, پیش رو ہوگا نا بعد میں آنے والے کے, پیش رو جو کر رہے ہیں سکسیسر, وہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ امریکہ ہمارا, ہم آپ کے بڑے حمایتی ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مہاراج ہم نے آپ کے کہنے پہ صرف اتارا نہیں ہے اس کو, ہم نے اس کو پنجرے میں بند کر دیا, ہم نے کیمرے لگا دیے اس کو. یہ کیا یہ حکومت ہے؟ وزیر اعظم, ایک نگران وزیر اعظم, ان الیکٹڈ وزیر اعظم, وہ اپنے آپ کو سچ مچ کا وزیر اعظم سمجھنا شروع ہو گیا. حیرت تو اس بات کی ہوتی کہ کاکڑ اپنے آپ کو سچ مچ کا وزیر اعظم سمجھنا شروع ہو گیا. یہ بھی بڑی تکلیف کی بات ہے, پر وہ مزے کر رہے جو بھی جتنے کر رہے ہیں اسے. یہ اس بات سے, یہ جو سائفر کا جو میں نے کہا صفر ہے, سائفر صفر ہے, پر پھر بھی یہ پورا زور لگا رہے ہیں, اور زور یہ لگا رہے ہیں جو اپنی بھی جس کا کوئی تعلق قانون اور آئین سے نہیں. سائفر کے مندرجات کیا ہے؟ سائفر کے مندرجات ہے کہ یہ ہمیں اس افسر نے یہ کہا, ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ کہا ہے, ہم احتجاج کرتے ہیں کہ کون ہو تم امریکہ والوں یہ کہنے کو, اور پھر ہم کہتے ہیں بھائی باپ, اس کو ہٹایا ہی نہیں, اس کو پنجرے میں بند کر دیا, کیمرے لگا دیا. اب اس میں جو یہی ایک ہماری ذلت کی بات ہے کہ ہم دنیا کہے گی یہ اتنے جھکے ہوئے امریکنوں کے آگے, ان کی کوئی ان میں جان ہی نہیں ہے. یہ کیا قوم ہے؟ ادھر دیکھیں غزہ میں جو ہو رہا ہے, غزہ میں قیامت ہے. غزہ میں اس طرح ہے کہ یہ ہم بغیر چھت کے کھڑے ہیں اور آگ برس رہی ہے, بم گر رہے ہیں ہم پہ. ساری دنیا میں یہودی, دنیا میں بھی یہودی بھی نکل آئے ہیں سڑکوں پہ, صہیونی نہیں یہودی. ساری دنیا, سارا یورپ, سارا امریکہ, 150 شہر امریکہ کے باہر نکلے ہوئے, اور یہاں ہم پاکستان میں
کیا کیا ہم نے؟ یہاں ہم نے یہ کیا ہے کہ ایک خاتون اسلام آباد میں اکیلی کھڑی ہو کے نعرے لگا رہی ہے اسرائیل مرد آباد، اس کو اٹھا کے لے گئی۔ ایک 80 سال کا بریگیڈیئر وہ ایک جھنڈا لے کے فلسطین کا نکلا اکیلا، اس کو گرفتار کر لیا۔ یہاں یہ روکنا چاہ رہے ہیں مظاہرے، یہ نہیں ہونے دینا چاہ رہے ہیں، اور اس کے لیے میرا خیال ہے پاکستان قوم کو، اور ہم اس میں دیکھیں گے کچھ اس میں نکلنا پڑے گا سڑکوں پہ احتجاج کریں۔ الیکشن کمیشن کے پاس یہ کون لوگ ہیں جو درخواستیں دے رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، جو بھاگ رہے ہیں الیکشن سے وہ اس وقت نون لیگ ہے، بھاگ رہی ہے۔ وہ میاں صاحب آ کے پھنس گیا۔ میاں صاحب نے اب جس دن بیٹھ کے جہاز میں باہر جانے کی کوشش کرنی ہے، انہوں نے کہنا جی آپ تو ایگزیکٹ کنٹرول لسٹ پہ ہے۔ میاں صاحب پنجابی میں کہنا ہے گلے تے پیر نہیں سی رکھنا، کیچڑ کیا گیلی زمین پہ جس پہ پھسل آیا، میاں نواز شریف اس پہ پاؤں نہیں رکھنے والا۔ اس کو سب ایشورنسز ملی ہیں کہ یو آر دی پرائم منسٹر، اس کو سارا پروٹوکول مل رہا ہے پرائم منسٹر کا۔ جب ابھی ان کی وہ سزا سسپینڈ بھی نہیں ہوئی تو جو ہمارا ہائی کمشنر ہے وہ اس کو سی آف کر رہا ہے، اترتا ہے جہاز سے تو آئی جی اور ڈی آئی جی سلوٹ مارتے۔ He is a convicted absconder۔ پھر آپ نے دیکھا ہی ہے گورنر ہاؤس میں میٹنگ کر رہے ہیں جہاں مرضی، پنجاب ہاؤس میں رہائشیں ہیں۔ یہ ان کے یہ حکومت نون سے نگران، نون سے نواز، یہ ایک ہی چیز ہے۔ اور اب یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ قیدی نمبر 804 کے ووٹ نہیں، یا وہ ایک تو وہ نہیں ان کے سامنے، ان کا حال تھا کہ دن میں اس وہ کوئی سوٹا شوٹا لگاتا ہے اور وہ اس کی بری حالت ہو جائے گی۔ اب سوٹا تو ثابت ہو گیا کہ نہیں لگاتا، اور کھڑا ہے اور ڈٹ گیا ہے۔ اب ان کو بہت پرابلم ہے، اب ان کو بہت پرابلم ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ کیا کیا کیس، سائفر میں نے کہا 0، یہ لیں دوسرا کیس توشہ خانہ۔ توشہ خانہ میں جو ڈیفنس ہے، جو صفائی کا بنیاد ہے، وہ کیس یہ ہے کہ جو نون لیگ ہے، قیدی نمبر 804 ہے، اس کا ڈیفنس کیا ہے؟ اس کا ڈیفنس یہ ہے کہ جو ڈپارٹمنٹل پریکٹس رہی ہے وہ مجھے دکھائیں۔ محکمانہ جو ایک طریقہ کار رہا ہے یہ لینے کا توشہ خانے، وہ دکھائیے، سامنے لائیں۔ جنیجو کے وقت سے اور شہباز شریف کے وقت تک سارا دکھائیں۔ اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے تو وہ ان سے منحرف یا ان سے ہٹ کے ہوگی۔ اب وہاں توشہ خانہ میں جو رولز ہیں وہ یہ ہے کہ یہ تحفہ ہے، اگر میں نے لینا ہے تو اس کی قیمت طے کرنی ہے ایک کیبنٹ کی کمیٹی نے، اور اس پہ میں نے لے لینا۔ اب اگر یہ شوکت عزیز بھی، ظفر اللہ جمالی بھی، جنیجو صاحب بھی، یہ سارے اس طرح لیتے رہے تو کیا کیس بنے گا؟ اور ایسی چیزیں لی گئی نہیں جن کی اجازت بھی نہیں، اور وہ بھی تو کوئی کیس نہیں۔ تیسرا کیس یہ جو بناتے ہیں القادر ٹرسٹ سے پہلے میں آتا ہوں، یہ 190 ملین پاؤنڈ، اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ کوئی 6 ماہ پہلے شہباز شریف نے ایک بڑا مباحثہ لی تھی اور بڑی اس نے کہا تھا اللہ تعالیٰ کا، اور وہ کیا تھا کہ یہ نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ نے ان کو وہ اکاؤنٹ کو کلیئر کر دیا۔ وہ اکاؤنٹ کس کا تھا جو کلیئر ہوا؟ وہ اکاؤنٹ تھا ملک ریاض کا، وہ کلیئر ہو گیا۔
اس نے اس کے پاس پیسے بھی ہیں, اس نے رقم اپنی ساری دکھا دی. اب وہ کلیئر ہو گیا ان کے 42 ملین پاؤنڈ بھی اس میں تھے, اسی میں گنجل میں تھے. وہ ہائیڈ پارک 1 ایک اپارٹمنٹ ہے, بلڈنگ جو کوئی 40 ملین پاؤنڈ کی ہے, وہ انہوں نے مطلب ہے اس پہ دباؤ ڈال کے ملک ریاض کو بکوا دی کہ تم خریدو, ہمارا نام نکلے. وہ یہاں تک پہنچ رہے ہیں جو انویسٹیگیٹر کے نام پہ رہی. اب وہ ملک کے آگے وہ بھی اس اکاؤنٹ میں ہوگی, وہ بھی کلیئر ہو گئی, کیونکہ ملک کیا جسٹیفائی کر سکتا تھا پیسے, اس کو اس کی بزنس اتنی بڑی ہے. اب جب اس وقت انہوں نے بڑا جشن منایا کہ ہم کلیئر ہو گئے, اب وہ ملک پہ ڈالنا چاہتے ہیں سارا. تو یہ بھی ایک بڑا واضح سمپل, اس نے جو زمین دی ہے القادر یونیورسٹی کو, تو عمران خان کے حوالے سے بڑی زمینیں ملی ہیں. یہ سارا جو شوکت خانم ہسپتال ہے, ایک بندے نے بھائی سوچنا چاہیے, میں اس کے حق میں ہوں, خلاف ہوں, ایک شخص ہے, بندہ ہے, وہ 3 ہسپتال, بڑے ہسپتال, اسٹیٹ آف دی آرٹ ہسپتال کس نے بنائے ہیں؟ میں نے تو نہیں بنائے. میں تو اپنے گاؤں مگوال میں شروع کر رہا ہوں 2 ہائی اسکول, ایک والدہ کے نام پہ, ایک والد کے مرحوم کے نام پہ, اور وہ زمین اس کی دی ہے میں نے. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ میں بڑا کام کر گیا, یہ بہت بڑا کام کر گیا ہوں جی. 2 اپنے گاؤں میں گرلز اسکول, ہائی اسکول, بوائز ہائی اسکول. اس نے مان لو کہ 3 کینسر کے بڑے اسپتال بنائے, ایک شخص نے, کوئی کمپنی نہیں, کوئی اینگرو ہو, کوئی PSO ہو, کوئی آئل کمپنی بڑی ہو. ایک اس نے یونیورسٹی بنائی ہے نمل, ایک اس نے نمل وہاں بنایا ہے میاں والی میں, ایک نمل اسلام آباد. اس کے بعد اس کو القادر ٹرسٹ میں کسی نے زمین دی ہے. میں نے بتایا کہ ملک ریاض اس کیس سے نکل گیا, فارغ ہو گیا. اب وہ کیس یہ تھا کہ اگر 190 ملین پاؤنڈ کسی میں پڑے ہوں اکاؤنٹ میں, اور اس کو سسپیکٹ اکاؤنٹ سمجھا جائے, انگلستان میں ایک قانون بنا ہوا ہے ان ایکسپلینڈ ایکٹ. اب وہ ان ایکسپلینڈ ہے, تو اس کو آپ فریز کر کے وہاں سے اکاؤنٹ کو نکال کے پیسہ اور اس حکومت کو دیتے ہیں. یہ انگریز بینک آف انگلینڈ جس کو کہتا ہے, جس کا کی مطلب ہے کرپشن سے جس حکومت کا پیسہ یہاں, وہاں آپ جو ڈسکور کر کے فراڈ اور منی لانڈرنگ اور ڈرگ اسمگلنگ, آرمز اسمگلنگ, وہ کچھ بھی اس کو جب آپ کہتے ہیں کہ تو پاکستان کے ساتھ یہ ہاتھ ہوا ہوا, تو آپ پاکستان کو انگریز کے لاء کے تحت واپس کریں گے وہ پیسے. اگر وہ جسٹیفائی کر دیتا ہے تو پھر پیسے اس بندے کو ملتے ہیں, پھر پاکستان کو کیسے ملیں گے؟ سو یہ پیسے واپس ہوئے ملک ریاض. ملک ریاض نے کہا کہ میرے اوپر ایک لائبلٹی ہے جو سپریم کورٹ نے بحریہ کراچی کی وجہ سے میرے پہ ڈالی ہے, وہ کوئی 460 ارب کی. اس نے کہا یہ کوئی 300-250 ارب بنتے ہیں میرے نام پہ جو آ رہے ہیں, یہ بینک آف انگلینڈ سیدھا بھیج دے اس سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ بھیجے, پہلے لے اور پھر بھیجے, تو کئی ٹیکسیشن کے معاملات, ٹیکس کو کوئی میں اوائڈ کرنا نہیں. انہیں کہا جی میرے نام سے آپ سیدھے ادھر بھیجیں. اب جب سیدھے ادھر بھیجنے کی باری آئی تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ پاکستان کا فیصلہ, یہ قصہ اس نے دے دیا اپنے اکاؤنٹ میں سپریم کورٹ کے. بھائی پاکستان کا پیسہ نہیں تھا, پاکستان کا ہوتا اگر وہ ایکسپلین نہ کر سکتا,
اسے ایکسپلین کر دیا. میاں صاحب بھی بری ہو گئے, میاں نواز شریف, شہباز شریف, حسین نواز, یہ بھی اس میں کلیئر ہو گیا, بیریا بھی کلیئر ہو گیا, وہ پیسہ. اب القادر یونیورسٹی, وہاں اس کو زمین دی ہے ملک ریاض. اب اگر تو یہ کوئی کیس ان کے خلاف یہ واقعی بنا ہوتا نیشنل کرائم ایجنسی کے, تو پھر تو اس کو ایک کنسیڈریشن ہوتی. مطلب ہے کنسیڈریشن کانٹریکٹ میں ضروری ہے کہ مجھے کچھ دو اور مجھے کچھ دو. وہ کوئی کنسیڈریشن نہیں تھی کہ ملک ریاض کو بے گناہ ثابت کرانا تھا. یا وہ جو زمین تھی, زمین عمران خان کو خود میاں نواز شریف نے بھی ڈونیٹ کی تھی اس لاہور کے شوکت خانم کے لیے. اب میاں نواز شریف کو بھی پکڑو. ڈونیشن چیریٹیبل کازز گور اس کو بھی ہیں, اور یہ لیتا رہا ہے. اس نے لاکھوں کیا کروڑوں کیا اربوں روپے اس کے ہاتھوں سے گزرے عمران خان, جو اس کے نام پہ نہیں. اربہ روپیہ دیا گیا شوکت خانم میموریل کو, پر یہ ٹرسٹی ہے. اس میں ٹرسٹی شخصیت نہیں ہوتا. اگر میں ٹرسٹیوں کی کہا تو ٹرسٹی ایک علیحدہ اینٹی ہے. وہ ایک گوشت پوسٹ کی اینٹی نہیں ہے, پر وہ بینک اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں, وہ تجارت کر سکتے ہیں, وہ زمین خرید سکتے ہیں, وہ زمین بیچ سکتے ہیں. ٹرسٹ ایک اینٹی ہے, ایک خود ایک جو وہ ٹرسٹ انڈیپینڈنٹ ہے. یہ اب ہر کیس جو کر رہے ہیں وہ بالکل جعلی ہے. یہ چار تو میں نے آپ کو بتائے ہیں. یہ میاں صاحبان اور میاں شہباز شریف اور شریف خاندان کی اس کوشش کی ہے کہ جی گلیاں ہو جائیں سنیاں, مرزا یار پھرے. سر کیا اس میں ایڈ کر لیں کہ آپ بھی پی ٹی آئی کے چیئرمین کی جانب سے کوئی شمولیت کی دعوت دی گئی ہے؟ دیکھو شمولیت کی دعوت تو ایسا نہیں ہے کہ مجھے کہا گیا ہو, پر وہ میری طبیعت کو جانتے ہیں شاید کہ میں یہ عمر میں نہیں ہے. وہ ایک چاہے اچھا کام کروں گا, میں عمران خان کے اس کی اس ڈیفیکلٹ پوزیشن میں, اس کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے, اس کے ساتھ جو جبر ہو رہا ہے, اس میں عمران خان کے ساتھ ہوں, بالکل ساتھ ہوں. اس میں اپنی پارٹی کو بھی سمجھ جاتا ہوں کہ بھئی دیکھو آج ادھر سے وہ کرتے ہیں, کل ہمارے ساتھ کریں گے. یہ نون والوں کے بارے میں تو جو آج میری پارٹی کا آج موقف ہے, یہ میرا موقف رہا ہے.